چیز تو آپ ایک ہی دے رہے ہیں، صرف نیت میں فرق آ رہا ہے، اور کوئی کسی کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ ساری چیزیں نیاز، لنگر، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اس سب کے پیچھے سے نکلتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے سے صرف یہی چیز، ایک چیز نکلتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، یار کسی کے منہ میں نوالا ڈالنا کسی بھی صورت میں، کہ ایک ہی مچھلی آئی ہے اور سارے کا سارا وہ کھا گئی ہے اور باقی ساری مخلوق ابھی پیچھے پڑی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، تم نے کل کائنات کا اناج پکایا ہے لیکن تم ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہیں بھر سکے۔ اس بھوک کو ختم کرنے کی تسکین جو ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، بات تو مقصد اس بیچارے کو تو اپنی پیٹ کے ساتھ ہے نا، کہ اس کا گھر روٹی پک جائے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ شخص کل شام تک مر جائے گا۔ وہ شخص نے آ کے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ مر جائے گا، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لنگر، نیاز، صدقہ، خیرات، خمس، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا جو حقیقی پہلو ہے، حقیقی پس منظر، لیکن یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو میں حقیقی پہلو کی بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بے شک ان کے بارے میں زکوٰۃ، خمس، شرعی احکامات بھی ان کے بارے میں ہیں، لیکن جو میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، دیکھیں آپ اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ نے زکوٰۃ نکالنے کی نیت کی ہے، یا آپ نے لنگر دینے کی نیت کی ہے، یا آپ نے صدقہ یا خمس یا کچھ بھی آپ نے دینے کی نیت کی ہے، تو آپ نے ایک خاص رقم یا گندم کوئی بھی چیز آپ اس کو نکالتے ہیں، سائڈ پہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 روپیہ صدقہ دینے کی نیت کی ہے، یا 1000 روپیہ سائڈ پہ کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو بھی 1000 روپیہ دینا ہے، اگر آپ کی کیش دینے کی نیت ہے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے تو تب بھی آپ وہ 1000 کا نوٹ کریں گے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو تب بھی آپ اگر جتنی بنتی ہے اس حساب سے آپ وہ کیش میں ہی دیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے لنگر میں حصہ ڈالنا ہے، نیاز میں حصہ ڈالنا ہے، یا آپ نے خمس دینا ہے۔ اب دیکھیں چیز تو آپ ایک ہی دے رہے ہیں، صرف نیت میں فرق آ رہا ہے کہ یہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یہ میں نیاز میں حصہ ڈال رہا ہوں، یہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، یا یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، یا یہ میں خمس کی نیت سے دے رہا ہوں، صرف نیت میں فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو اس کے پیچھے پھر اس کا مقصد کیا نکلا؟ مقصد یہ نکلا کہ یار کسی کے منہ میں نوالا جانا چاہیے، کسی بھی نیت سے، کوئی بھی نیت ہو۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیت سے خیر کرے، کسی بھی نیت سے آپ کسی کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے کس نیت سے ڈالی ہے؟ اللہ نے تو یہ دیکھنا کہ اس نے میرے بندے کے منہ میں نوالا ڈالا ہے۔ خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور کوئی کسی کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں نیاز، لنگر، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اس سب کے پیچھے سے نکلتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے سے صرف یہی چیز، ایک چیز نکلتی ہے کہ کسی کا بھلا ہو رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خیرات کر رہے ہیں، تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جان و مال ہی محفوظ ہو رہا ہے، آپ سے بلائیں ٹل رہی ہیں، نتیجہ تو ایک نکل رہا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے جی نیاز نہیں دینی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، یار کسی کے منہ میں نوالا ڈالنا کسی بھی صورت میں، یہ میرا آپ سب سے سوال ہے، مجھے بتائیں کسی بھی صورت میں کسی بھوکے کے منہ میں نوالا ڈالنا، چاہے کوئی بھی نیت ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کوئی وہ رسم و رواج ہو، کیا یہ ناجائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، یہ اخلاقی انسانی ویسے بھی فرض ہے، اور کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک حضرت سلمان نبی، تقریباً آج سے کوئی 16-17 سال پہلے کی بات ہے، کسی بک میں یہ واقعہ پڑھا تھا میں اس بک کا حوالہ ابھی نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، لیکن واقعہ چونکہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، سلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں پر، جنات پر، حشرات پر، اور دیگر جو مخلوقات ہیں زمینی، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، ان کو اختیار دیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ میں ایک نیاز پکانا چاہتا ہوں، میں پوری کائنات کو جس پہ تم نے مجھے حکومت دی ہے میں ان کو لنگر کروانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلمان تیری نیت مجھے پہنچ گئی،
تیری نیت قبول ہے لیکن یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو جناب سلمان نے کہا نہیں یا اللہ میں نے کرنا ہے, میں نے سب کی لیے نیاز پکانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے سلمان, جیسا دل کرتا ہے ویسا کر لو, نیاز پکاؤ, جس کو دل کرتا ہے کھلاؤ. تو جناب سلمان نبی نے جتنا, اب ان کے پاس اختیارات تو تمام اختیارات تھے, تو ان کے پاس جتنا بھی اناج تھا انہوں نے کل کائنات کا سمجھ لیں کہ اناج پکا لیا, اور ہر جگہ پہ ہر مخلوق کو انہوں نے اطلاع دے دی, ہر طرف پیغام بھجوا دیا کہ آج سلمان نبی کے ہاں دعوت ہے, تو تمام مخلوق وہاں پہ آ کے نیاز کھائے. تو اب کل کائنات کا اناج سلمان نبی نے پکا لیا. ایک ہی مچھلی آئی سمندر کے اندر سے, اتنی بڑی مچھلی آئی, اتنی بڑی مچھلی آئی, اور وہ ایک ہی نوالے میں سارا اناج, وہ پکا ہوا کھانا وہ کھا گئی. تو جناب سلمان نبی بڑے ششدر اور حیران ہو گئے کہ ایک ہی مچھلی آئی ہے اور سارے کا سارا جو ہے وہ کھانا وہ کھا گئی ہے, اور باقی ساری مخلوق ابھی پیچھے پڑی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تم نے کل کائنات کا اناج پکایا ہے لیکن تم ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہیں بھر سکے. دیکھیں ناظرین, میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ کسی کو جتنا مرضی کھلا لیں, لیکن جو تسکین ہے, اس بھوک کو ختم کرنے کی تسکین جو ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو ان چکروں میں پڑنا, یہ چیزیں سوچنا کہ میں کنڈوں کی نیاز دوں یا نہ دوں, میں یہ فلاں کرتے ہیں یہ فلاں کرتے ہیں, یا 11ویں کا لنگر میں پکاؤں یا نہ پکاؤں, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیں آپ قربانی بھی کرتے ہیں بکرا کی, تو خدا کو کیا پہنچ رہا ہے؟ خدا کو تو آپ کی نیت ہی جا رہی ہے. گوشت تو ہم ہی کھا جاتے ہیں, غریب مسکین یا رشتہ دار یا ہم انسان خود ہی کھا جاتے ہیں, خدا کو تو آپ کی نیت جا رہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ صرف کسی کا بھلا کریں, بس کسی کی مدد کرنا ہے, دوسرے کا کام آنا ہے, کسی کو نوالا کھلانا ہے. پیٹ نہیں کوئی بھر سکتا, پیٹ ہم کسی کا نہیں بھر سکتے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کسی بھی صورت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے رہیں. یہ ٹاپک, یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی؟ رات کو مجھے ایک بندہ ملا, اس نے میرے سامنے اپنا حال احوال بتانا شروع کر دیا, تو میری جو حسب توفیق تھی میں نے اس کو نکال کے دے دیا. تو بعد میں نے سوچا کہ یار یہ میں نے اسے خیرات کی ہے, یہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے, یہ میں نے اسے صدقہ دیا ہے, یا فی سبیل اللہ اس کی ویسے مدد کی ہے. تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار فی سبیل اللہ مدد کریں, زکوٰۃ دیں, صدقہ دیں, بات تو مقصد اس بیچارے کو تو اپنی پیٹ کے ساتھ ہے نا, کہ اس کا گھر روٹی پک جائے, اس کا وہ معذور ہے, وہ اس کا بچہ کھانا کھا لے, وہ اپنے بچے کے لیے کما نہیں سکتا. تو کسی بھی حال میں بس مقصد یہ ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, اور آپ کا اس سے لنگر بڑھے گا, آپ کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا. ایک بزرگ کہیں بیٹھے تھے, دانشمند, فقیر, پیر, کچھ بھی کہہ لیں, وہ کہیں بیٹھے تھے, تو ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا. انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ شخص کل شام تک مر جائے گا. وہ شخص بڑا امیر تھا. لوگوں نے جا کے اسے بتایا کہ پیر صاحب آئے, اور پیر صاحب کی آج تک کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا تم کل شام تک مر جاؤ گے, تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ کل شام تک تو میں نے مر جانا ہے. تو وہ بڑا امیر تھا, اس نے جتنی اس کے پاس دولت تھی اس نے سارے گاؤں والوں کی, بلکہ آس پاس سے گاؤں والوں کی دعوت کر دی, اور ان کو لنگر پکا کے, نیاز پکا کے کھلانا شروع کر دی کہ میں دنیا کا مال دنیا میں ہی تقسیم کر جاؤں. وہ صبح سے شام تک, شام سے رات, رات سے پھر صبح, اور صبح سے پھر شام, وہ وقت آ گیا جو اس کی موت کا وقت کسی پیر صاحب نے بتایا تھا, تو اس کو موت نہیں آئی. وہ وقت بھی گزر گیا, لیکن وہ لنگر پکانے میں مشغول, پکاتا رہا, بانٹتا رہا, اور دولت رزق ختم ہونے کا نام نہ لے. لوگوں نے آ کے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ مر جائے گا, وہ تو ابھی زندہ ہے. تو پیر صاحب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس وقت سے زیادہ زندہ رہ سکے. تو انہوں نے کہا اس بندے کو بلاؤ. اس بندے کو بلایا. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس بندے نے بتایا کہ پیر صاحب آپ نے میرے بارے میں بتایا تھا کہ میں مر جاؤں گا, تو میں نے جتنی دولت تھی میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. تو پیر صاحب نے کہا شاباش, اسی وجہ سے کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جو کہ خدائی صفت ہے, کسی کو کھانا کھلانا. خدا تو نہیں ہوتا, معاذ اللہ انسان نہ ہو سکتا ہے. تم
کھانا کھلا رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہزاروں بھوکوں کے جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اور تمہارا رزق بھی کم نہیں ہو رہا، اللہ تمہارا رزق بڑھاتا جا رہا ہے، تم اس کے راستے میں ایک دانہ دے رہے ہو اور وہ تمہیں 70 گنا زیادہ دے رہا ہے، اور رزق بھی کم نہیں پڑ رہا، تمہاری زندگی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کسی بھی نیت سے بس کسی کے منہ میں نوالا جانا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔